ہم خواتین کی کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری جلد اور ہماری شخصیت پر اتنا نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہیں کہ ہم اپنی عمر سے پہلے ہی بوڑھی نظر آنے لگتی ہیں۔ ہمارے چہرے پر پہلے جیسی تازگی نہیں رہتی۔ دراصل اکثر اوقات ہم خود اپنی کچھ عادتوں کی وجہ سے اپنی خوبصورتی کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا علم بھی نہیں ہوتا۔ آج کے ولاگ میں آپ کو وہ 8 عادتیں بتاؤں گی جن کی وجہ سے خواتین اپنی عمر سے بڑی نظر آنے لگتی ہیں اور جلدی بوڑھی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹس کو ایکنالج کیجیے گا تاکہ آپ کی خوبصورتی اور جوانی دیر تک برقرار رہے۔ لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ کے کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ سب سے پہلی عادت ہے خواتین اداس رہتی ہیں۔ دیکھیں، خوش رہنا یا پریشان اداس رہنا ہمارے اپنے اختیار میں ہے، لیکن اداس رہنے والی عورتیں وقت سے پہلے بوڑھی نظر آنے لگتی ہیں۔ جب آپ اداس رہتی ہیں تو یہ اداسی بہت جلدی آپ کے چہرے پر آ جاتی ہے اور آپ اپنی عمر سے زیادہ نظر آنے لگتی ہیں۔ تو پریشان اور اداس چہرے فریش اور ایکٹیو نہیں لگتے، اور وقت سے پہلے آپ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایج سے زیادہ نظر آ رہی ہیں، بلکہ ارد گرد کے لوگ بھی اپنی باتوں سے آپ کو محسوس کروانے لگتے ہیں کہ آپ اپنی عمر سے بڑی لگتی ہیں۔ آپ نے بھی اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھا ہوگا کہ جو خواتین اداس رہتی ہیں، مسئلے مسائل کا شکار رہتی ہیں، وہ اپنی عمر سے کافی بڑی لگتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹینشن لینے، ڈپریس رہنے اور سٹریس میں رہنے کی وجہ سے یہ اداسی ہمارے چہرے پر دکھائی دیتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اداس ہوتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، تو ہماری باڈی سے ایک سٹریس ہارمون ریلیز ہوتا ہے جسے کورٹیزول کہا جاتا ہے، اور جب اس سٹریس ہارمون کورٹیزول کا لیول ہماری باڈی میں ہائی ہوتا ہے تو ہماری سکن تھن ہونے لگتی ہے، سکن پر رنکلز آنے لگتی ہیں، ہیئر لاس بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور گریئنگ آف ہیئر یا ایج سے پہلے وائٹ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، سٹریس لینے یا اداس رہنے کی وجہ سے ہماری باڈی کو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ ہم ایج سے پہلے اپنی ہر چیز کو ڈکلائن کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں مائی ڈیئر ونس، پریشانیاں، اداسیاں یا مشکلات تو ہر عورت کی زندگی میں آتی ہیں، بس آپ کو ان کے ساتھ ڈیل کرنا آنا چاہیے۔ زیادہ اداس یا پریشان نہ رہا کریں۔ اگر مشکل آئی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن بھی ضرور ہوتا ہے۔ خوش رہنے کی ریزنز ڈھونڈا کریں۔ خوش رہنے کے لیے خوشیاں آپ نے خود تلاش کرنی ہیں، ہمارے آس پاس ہی ہوتی ہیں۔ آپ کے بچے ہیں، آپ کے سامنے کھیل رہے ہیں، صحت مند ہیں، آپ کو ہر نعمت میسر ہے، ایک خیال رکھنے والا شوہر ہے، تو یہ کیا خوشی کی بات نہیں ہے؟ ان سب نعمتوں پر شکر ہی بنتا ہے نا، شکوہ تو نہیں بنتا۔ تو اداس رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوش رہا کریں تو آپ کی سکن بھی اچھی رہے گی اور آپ خود بھی ایکٹیو رہیں گی۔ دوسری عادت جس کی وجہ سے خواتین اپنی ایج سے بڑی نظر آتی ہیں اور جلدی بڑھاپے کا شکار ہونے لگتی ہیں، وہ ہے غصہ کرنا اور چیخنا چلانا۔ دیکھیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو عورتیں زیادہ غصہ کرتی ہیں نا، چیختی چلاتی رہتی ہیں، ان کا چہرہ بھی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان کے فیس پر وقت سے پہلے فائن لائنز آ جاتی ہیں، ماتھے کے اوپر نا چھوٹی چھوٹی لائنز نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو ایج سے بڑا دکھاتی ہیں۔ جب آپ ہر وقت غصے کی عادت میں رہتی ہیں، بچوں پر، شوہر پر چیختی چلاتی رہتی ہیں نا، تو ایکسپریشنز زیادہ دینے کی وجہ سے آپ کے ماتھے پر لائنز آ جاتی ہیں، اور جب آپ غصہ کرتی ہیں تو آف کورس اس وقت آپ سٹریس کی کنڈیشن میں ہوتی ہیں، اور جب آپ سٹریس میں ہوتی ہیں تو آپ کا ایسٹروجن لیول ڈکریز ہو جاتا ہے، اور جب یہ ہارمون ڈکریز ہوتا ہے تو آپ کی سکن کی الاسٹیسٹی کم ہونے لگتی ہے، آپ کی سکن ڈرائی ہو جاتی ہے، اور جب سکن ڈرائی ہوتی ہے، سکن میں الاسٹن فائبر کم ہو جاتے ہیں تو سکن پر فائن لائنز آنے لگتی ہیں، اور ان فائن لائنز کی وجہ سے ہی آپ کا چہرہ تھکا ہوا اور بوڑھا نظر آنے لگتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ڈکریزڈ ایسٹروجن لیول کی وجہ سے آپ کی باڈی میں آسٹیوپوروسس کا عمل بھی جلدی سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جوڑوں میں درد رہنے لگتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ آپ کے غصہ کرنے سے، آپ کے چیخنے چلانے سے۔ آپ سٹریس میں جاتی ہیں، غصے میں ہوتی ہیں تو ایسٹروجن لیول آپ کا آٹومیٹیکلی کم ہو جاتا ہے، اور جب یہ ایسٹروجن لیول کم ہوتا ہے تو بڑھاپے کے سائنز آنا شروع ہو جاتے ہیں، ارلی ایجنگ سائنز نظر آنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خواتین غصہ کرتی ہیں نا، بات بات پر ناراض ہو جاتی ہیں، غصہ دکھاتی ہیں، تو باقی لوگ بھی ان سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں اور ان سے بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس سے بات کریں یا نہ کریں۔ وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا موڈ کیسا ہے، پتہ نہیں اسے ہمارا بات کرنا اچھا لگے گا یا نہیں، یعنی وہ آرام سے فریلی ان سے بات نہیں کرتے، اور اپنے اس مزاج اور غصے کی وجہ سے ان کے چہرے پر ایک پختگی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے فیس پر ایک پکا پن آتا ہے اور وہ ایج سے بڑی لگتی ہیں۔ ہنستا مسکراتا اور پولائٹ چہرہ ہر کسی کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو دیکھیں، اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے نا تو آپ شاؤٹ نہ کریں اور نہ ہی زیادہ چیخیں چلائیں، اور نہ ہی چہرے پر زیادہ ایکسپریشن لے کر آئیں، بلکہ کوئی آلٹرنیٹ راستہ نکالیں جس سے غصہ کم ہو جائے۔
عام طور پر ہم خواتین کو شوہر پر یا بچوں پر ہی غصہ آتا ہے نا، تو اس غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے نا کوئی حل نکالیں، مگر چیخیں مت، کیونکہ یہ شاؤٹنگ کرنا، غصہ کرنا، چیخنا چلانا جہاں بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے، وہاں آپ کی سکن کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تیسری عادت جسے آپ نے اوائڈ کرنا ہے وہ ہے دوسری خواتین سے ہرگز متاثر نہ ہوں۔ اکثر عورتیں دوسری عورتوں سے بڑا امپریس ہوتی ہیں، فوراً ان سے انسپائر ہو جاتی ہیں اور انفیریورٹی کمپلیکس میں آ جاتی ہیں کہ اس کی تو سکن اتنی اچھی ہے، اس کے بال اتنے اچھے ہیں، وہ ہیلدی ہے، فٹ ہے، وہ بہت ایکٹیو ہے، اس کی جاب بہت اچھی ہے، میں ڈل ہوں، سست ہوں، میرے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں نا آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی اچھا اٹریکٹیو لگ رہا ہے، اس کی سکن آپ کو اچھی لگ رہی ہے، تو آپ اس سے حسد نہ کریں بلکہ اس پر رشک کریں، اس سے خوش ہوں، اس جیسا بننے کی کوشش کریں۔ جب آپ دوسروں کو پرسکون اور خوشحال دیکھ کر اداس ہوتی ہیں نا، تو یہ نیگیٹیوٹی آپ پر جلدی بڑھاپے کو لے آتی ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے آپ کے ہارمونز امبیلنس ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جلد پر عمر کے اثرات جلدی ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اور یہ سب باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، یہ تحقیقیں سائنٹیفکلی پروون ہیں۔ آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں نا واقعی آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہیں۔ پانچویں عادت ہے ایکسرسائز نہیں کرتی۔ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہم تو گھر کے سارے کام کرتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، کپڑے استری کرتے ہیں، کپڑے چھت پر پھیلانے جاتے ہیں، سیڑھیاں اترتے چڑھتے ہیں، پوچھا لگاتے ہیں، تو ہمیں ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، گھر کے کاموں سے ایکسرسائز نہیں ہوتی۔ اس میں نہ تو آپ اوور بریدنگ کرتی ہیں، نہ تو آپ کا سانس پھولتا ہے، اور نہ ہی آپ کو کھل کر پسینہ آتا ہے، نہ ہی آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے۔ جبکہ ایکسرسائز کرنے یا برسک واک، تیز تیز واک کرنے سے نا یہ تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ آپ کو پسینہ بھی کھل کر آتا ہے، آپ کی ہارٹ بیٹ بھی تیز ہوتی ہے، اور آپ کا سانس بھی پھولتا ہے۔ اور جب آپ کو پسینہ زیادہ آتا ہے نا، آپ اوور سویٹنگ کر رہی ہوتی ہیں، تو پھر آپ کے چہرے پر گلو آتا ہے، کیونکہ آپ کی بلڈ سرکولیشن انکریز ہوتی ہے۔ تو 15 سے 20 منٹ ضرور تیز تیز واک کیا کریں، اور پھر 10-15 منٹ سٹریچز یا ایکسرسائز کیا کریں۔ اس سے آپ کی سکن کی الاسٹیسٹی انکریز ہوتی ہے اور آپ کی امیونٹی بھی بوسٹ اپ ہوتی ہے۔ ہم اکثر اس لیے بھی بوڑھی لگنے لگتی ہیں کیونکہ ہم اٹھتے بیٹھتے اوہ کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں پین رہتا ہے، باڈی ایکس کا سامنا رہتا ہے۔ تو جب ہم ایکسرسائز کریں گے نا، تو ہماری باڈی میں خود ہی الاسٹیسٹی آئے گی اور ہم ایکٹیو رہیں گے۔ ورزش سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے، جس سے جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ چھٹی عادت ہے غیر متوازن غذا اور پانی کی کمی۔ دیکھیں، جنک فوڈ، چینی اور تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا آپ کے جلد کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ اس بات کو ایزیلی ایسے سمجھیں کہ اگر آپ چینی والی چیزیں، بیکری آئٹمز، بسکٹس، کیکس، پیسٹریز، کھیر اور کسٹرڈ وغیرہ زیادہ کھائیں گے نا، تو یہ میٹھی چیزیں آپ کی باڈی میں جا کر اس کے کولیجن کو کھائیں گی، جو ایک الاسٹن فائبر ہے جو آپ کی سکن کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ میٹھی چیزیں زیادہ کھانے کا مطلب ہے اپنی باڈی سے کولیجن کو کم کرنا۔ اپنی غذا میں پھل، سبزیاں، بادام اور پانی زیادہ شامل رکھیں۔ اسی طرح ہم کام میں بزی رہتے ہیں اور پانی نہیں پیتے، ہمیں خیال ہی نہیں آتا، بس جب پیاس لگتی ہے نا، تب بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس یہ کام کر لوں پھر پانی پیوں گی۔ تو ہمیں پیاس لگنے سے پہلے ہی ہماری باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ تو چلتے پھرتے پانی پیتے رہا کریں، 8 سے 10 گلاس ضرور پانی پئیں، چاہے ونٹر ہو یا سمر، اس سے آپ کی سکن گلو کرتی ہے۔ 8ویں عادت یہ ہے کہ سورج کی روشنی میں بغیر سن سکرین کے جانا۔ سورج کی تیز شعائیں جلد کے کولیجن کو نقصان پہنچاتی ہیں، جس کی وجہ سے سکن ڈھیلی اور جھریوں والی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک اچھا سن سکرین یا سن بلاک ضرور یوز کیا کریں۔ یہ نہیں کہ آپ باہر جا رہے ہیں یا گرمیاں ہیں تبھی آپ نے یوز کرنا ہے، گھر کے اندر رہتے ہوئے انڈورز بھی آپ کو سن سکرین ضرور لگانا چاہیے۔ اس سے آپ کا UV ڈیمیج رسک کم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہیبٹ جسے خواتین بہت زیادہ نظر انداز کر رہی ہوتی ہیں، دیٹ از اسکپنگ نائٹ ٹائم سکن کیئر روٹین۔ سونے سے پہلے اپنے آپ کو 5 منٹ ضرور دیں۔ رات کو سونے سے پہلے ایک اچھے کلینزر سے فیس واش کریں اور ڈرائی کرنے کے بعد کوئی اچھا موئسچرائزر ضرور لگائیں، یا جو بھی سیرم آپ نائٹ کے ٹائم پر یوز کرتی ہیں اسے ضرور لگایا کریں۔ نائٹ ٹائم ضرور لگانی چاہیے، اس سے آپ کی سکن فریش اور جوان رہتی ہے۔ آپ ریٹینولز یوز کر سکتے ہیں، نایاسینیمائڈ یا ہائلورونک ایسڈ سے بنی ہوئی کوئی بھی پروڈکٹ کسی بھی کمپنی کی، اچھی کمپنی کی یوز کریں۔ اس پر میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کون سا سیرم یوز کرتی ہوں اور کون سا آپ کی سکن کے لیے اچھا رہتا ہے۔ دیکھیں، سارا دن آپ کی سکن پہ ڈسٹ رہتی ہے، کچن کی ہیٹ ہوتی ہے، گھر کی گرد ہوتی ہے، تو اس کی کیئر بہت ضروری ہے۔ رات کو لازمی فیس واش کر کے سویا کریں اور کوئی اچھا موئسچرائزر یا سیرم لگایا کریں۔
اور سونے سے پہلے لازمی میک اپ اتار کے سویا کریں. اگر آپ ایسے ہی سو جاتے ہیں نا تو آپ کی اسکن پر یہ بہت برا امپیکٹ ڈالتا ہے. اپنی اسکن کو نیچرلی فریش رکھیں، اس پہ گلو لے کر آئیں، خوش رہیں اور پازیٹیو رہیں، کیونکہ آپ کا خوش رہنا، آپ کا پازیٹیو رہنا آپ کی اسکن کو اور آپ کو جوان بناتا ہے. ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کو آخر میں بتاؤں کہ دیکھیں، جتنی آپ کی کیئر گیونگ رسپانسبلٹیز زیادہ ہوں گی نا، اتنا ہی آپ کا اسٹریس لیول انکریز ہوگا، اور جتنا آپ کا اسٹریس لیول انکریز ہوگا اتنا ہی آپ کا کورٹیزول ہارمون انکریز ہوگا اور آپ کا ایسٹروجن لیول ڈاؤن ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی ایجنگ جلدی آنا شروع ہو جائے گی. تو گھر والوں کی ساری ذمہ داریوں کا برڈن اپنے اوپر نہ لیں، بلکہ اپنے برڈن کو شیئر کریں. سب کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، صرف آپ کی نہیں ہوتی. آپ کے سر پر گھر کے سب لوگوں کی ذمہ داری ہونا آپ کو ڈپریس کرتا ہے اور آپ جلدی بڑھاپے کا شکار ہونے لگتی ہیں. اس لیے خود کو تھوڑا سا ریلیکسیشن کا ٹائم بھی دیں. اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز کانٹینٹ. ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی نیو پوائنٹ اگر آپ نے لرن کیا ہو نا، تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. اینڈ یس، اف یو آر نیو آن مائی چینل, پلیز ڈو سبسکرائب. سی یو ویری سون with the brand new content in the next video inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz. Keep smiling and take care.